ناظرین، ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہو، ایڈیٹر ندائے کسان۔ جو آج آپ کو ایک پروگرام دینا چاہتے ہیں وہ ہے کہ جو جانور کو خوراک ڈالتے ہیں اس میں کافی زہریلے مادے ہوتے ہیں اور وہ یقیناً جانور کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ زہریلے اجزاء اور ان کے جانوروں کی صحت پر اثرات۔ ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مختوم جبار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ناظرین، آپ سے آج جو اس ٹاپک پر کہ جو خوراک میں زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کے اثرات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، ذرا تفصیل سے میرے ناظرین کو بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ خوراک کے کئی ایک اجزاء ہوتے ہیں جو کہ جانوروں کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے بلکہ مضر صحت ہوتے ہیں۔ ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹینن ہے، اس میں گوسپول ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں۔ ان میں سے خاص طور پہ ایک ہے جس کو آپ بھی جانتے ہو گے، اکثر نام سنا ہوگا، اس کہتے ہیں افلاٹاکسن۔ افلاٹاکسن یہ زہریلے مادے ہیں جو کہ عرف عام میں جیسے ہم الی کہتے ہیں نا، یا فنگس، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عام روٹیوں کو الی لگ جاتی ہے اور بہت سے اجناس کو اگر ہم رکھیں ذرا ہائی ٹمپریچر پر، مائسچر اس میں زیادہ ہو تو اس میں بھی الی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مکئی کو اگر ہم سٹور کریں، یہ بہت سے بال وغیرہ میں ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہلکا سا اس کے ٹپ پہ نیلا سا نشان آ جاتا ہے اس کا، تو وہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس میں افلاٹاکسن ہے۔ افلاٹاکسن ہونے کی وجہ سے جانور اسے کھاتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیلیٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، دوسرا چونکہ یہ زہریلے مطلب زہریلے اجزاء ہیں تو یہ پھر جانور کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ جانور جب یہ کھاتا ہے، پہلے تو یہ کھاتا کم ہے، دوسرا اگر کھا لے تو پھر یہ اجزاء جو ہے جانور کے مختلف جسم کے حصوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اعضاء ہے یا جو آرگن ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ لیور ہے۔ تو لیور میں یہ ہوتا ہے، اور ایون سلاٹر ہونے کے بعد بھی یہ اگر جانور اس کا لیور کھا لے تو وہ انسان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ لیور کے علاوہ یا جگر کے علاوہ یہ کڈنی میں بھی ہوتے ہیں، یہ فیٹس میں ہوتے ہیں، یہ اور دوسرے ظاہر حصہ جو ہے وہاں پر یہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ قدرتی طور پر کچھ فصلوں میں تو پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، جیسے کاٹن سیڈ کے بنولے کی کھال ہے، جیسے اپنے مکئی کے دانے ہیں، ان کو اگر ہم اس میں پہلے کاٹن سیڈ کے میں تقریباً 200 ppb کے 300 ppb کے قریب ہوتے ہیں، اور اس میں جو مکئی کے دانے اس میں بھی 200 سے 300 ppb تک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تھوڑا سا احتیاط بھی کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں خاص طور پر کاٹن سیڈ کے جو ہے ذرا کم ڈالیں تاکہ اس کے میں بھی یہ زہریلے مادے وہ کم جا سکیں۔ اچھا، یہ ہے کہ جب یہ اس میں چلے جاتے ہیں، کوئی تو تھوڑے سے ڈی ٹاکسیفائی بھی ہو جاتے ہیں ہیومن میں جا کے، لیکن زیادہ تر پھر گوشت کے اندر رہ جاتی ہے اور پھر گوشت میں سے ہوتے ہوئے یہ دودھ میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو M1 کہتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ دودھ جو ہے انسان پیتے ہیں، ان کے بچے پیتے ہیں، اور پھر وہی اجزاء جو ہے یا ٹاکسن جو ہے وہ جگر میں جا کے وہاں پہ جاتے ہیں، اور خاص طور انسانی جگر کو یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور وہاں پہ کینسر کاز کرتا ہے۔ جیسے ہیپیٹائٹس میں کا ایک جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کینسر ہے، فائبروسس ہو جاتا ہے، ایسے یہ بھی لیور کا کینسر کاز کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جانور کو تو نقصان دینا ہی دینا ہے، انسانی صحت کے لیے یہ بہت خطرناک ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کتنے ہیں ہمارے ملک میں۔ ایک ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا، HEC والوں نے انہیں ہمیں فنڈ دیے تھے۔ ہم نے پنجاب کے قریب 34 ضلعوں میں گئے، وہاں پہ دودھ کے سیمپل اکٹھے کیے، اور پھر اس کے ساتھ ہم مٹھائیوں وغیرہ کے جو مٹھائی جو دودھ سے بنتی ہے وہ اس کو ایویپریٹ کر کے گاڑھا کر کے کھوئے بنا کے تو اس کے بھی لیے ہم تو آ کے یہاں پہ ہم نے انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دودھ میں قریباً 47% سیمپل میں ایک خاص لیول جتنا ریکمینڈڈ ہے اس سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ دودھ میں یہ ہائر لیول میں بھی یہ پائے گئے۔ اور اس مٹھائیوں میں چونکہ وہ ایویپریٹ ہو جاتی ہیں اور وہ پیچھے وہ کویا وغیرہ جیسے وہ زیادہ خطرناک ہے، اس میں تقریباً 70 سے 75% سیمپل میں اس کا لیول ہائی تھا۔
تو اس سے کافی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی سیویرٹی ہے. تو اس کے بعد گورنمنٹ کو بھی یہ خاصا احساس ہوا کہ یہ تو بہت نقصان دہ ہے, بھی اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ نے اس میں پہ لیجسلیشن کی اور یہ قرار پایا کہ جو پولٹری فیڈ ہے, پولٹری میں بھی چونکہ یہی چیزیں استعمال ہوتے ہیں, گرین وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جس میں یہ بہت سارے ٹاکسن ہوتے ہیں. پولٹری کی فیڈ میں اوور آل جو ہے 20 ppb سے ایک زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ریمننٹس میں بھی یہ بڑے جانوروں کے خوراک میں 50 ppb سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بہت اچھا خوشائن قدم تھا. ہمارے سیکٹری نسیم صادق صاحب نے خاص طور پہ اس کو امپوز کروایا, اور اس وقت وہ سیکٹری لائف سکتے تھے. تو یہ اب بھی یہ بھی قانون باقاعدہ اپنی جگہ پہ ہے. اگر کہیں کوئی ٹیسٹنگ ہو جائے اور اس سے زیادہ وہ فیڈ میں آ جائے, ٹاکسن آ جائے, تو وہ مطلب قابل جرم ہے. اب جو موسٹلی جو کمپنیاں ہماری فیڈ کی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہماری جو فیڈ بنے, انڈیویجول انگریڈینٹ میں تو خیر کم بیش ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو فیڈ بنے وہ اس لیول سے اس کا زیادہ ٹاکسن کا لیول نہ ہو. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, یہ پیجنر ہے, میکسم ہے, ICI ہے, ایون چھوٹی کمپنیاں جو ہیں جیسے روشان ونڈا ہے, جیسے اور بہت سارے ونڈے جو ہیں, یہ بھی سارے کو فارمولیشن کرتے ہوئے یہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ ان کا ٹاکسن کو لیول جو ہے وہ ایک خاص لحاظ سے یا 50 ppb سے اوپر نہ جائے. اور پھر خاص طور نیسلے والے, میں مشکور ہوں نیسلے والوں کا کہ انہوں نے بڑے اس پہ یعنی سخت اقدام لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ فیڈ جو ہے وہ اپنے فارمر کو الاؤ کریں گے جس میں 50 ppb سے کم ہوگا ٹاکسن, بلکہ وہ تو 20 پہ وہ کرتے ہیں. اور پھر اگر دودھ بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ ٹاکسن آ رہے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ ہیں کہ جہاں انسانی صحت پہ کم سے کم اس کا اثر ہو. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میرے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے گورنمنٹ کے عملی اقدامات بتا دیے, بڑی اچھی بات ہے. فارمر اپنے طور پر جیسے آپ نے مکئی کا بتا دیا ہے, بنولے کا بتا دیا ہے, اور بھی چیزوں کا بتایا کہ وہاں پر کن چیزوں خوراک میں وہ خود جو اپنے طور پر کن خوراکوں میں احتیاط کرے اور کیا کن میں پائی جاتی ہے وہ نہ استعمال کرے, ذرا وہ بھی بتا دیجیے. اوکے, ہمارے جو عام دیہی علاقوں میں یا ایون پیری اربن ایریا میں جو خوراک استعمال کی جاتی ہے اس میں روٹی کے ٹکڑوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. روٹی ایک بہترین میڈیا ہے جراثیم گرو ہونے کے لیے, یہ پھپھوندی وغیرہ گرو کرنے کے لیے. تو اس پہ بڑی جلدی وہ الی لگ جاتی ہے. اگر وہ الی والی روٹی ہے تو آپ وہ نہ کھلائیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری اس میں یہ ٹاکسن ہوتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ ٹکڑے جو ہے وہ نہ کھلائے جائیں اور تاکہ اس کا لیول کم رہے. آپ بھی اپنے طور پہ وہ کوشش کریں کہ کاٹن سیڈ کیک اگرچہ بہت اچھی چیز ہے, دودھ وہ سے بہت ہوتا ہے, لیکن ایک اس کا خاص لیول ہی رکھیں تاکہ اوور آل جو ہوتا ہے ٹاکسن بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو یہ روٹی کے ٹکڑے ہیں, گرینز ہیں, اسپیشلی مکئی کے دانے ہیں, اس کے کاٹن سیڈ کیک ہے, اور ایسے ہی سن فلاور کیک ہے. یہ ایسی چیزیں جس میں قدرتی طور پہ یہ ٹاکسن زیادہ ہوتے ہیں. ریپ سیڈ کیک جو سرسوں کی کھال ہے اس میں بہت ہی کم ہوتے ہیں, تو اس کا اتنا فکر ہے, لیکن وہ ویسے ہم زیادہ نہیں اس میں ڈالتے. اچھا, اب یہ ہے کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایسا موذی پروڈکٹ ہے یا ایسا زہر ہے کہ اس کو چاہے ابالا جائے, کچھ کیا جائے, کوئی ٹریٹمنٹ کی جائے, یہ ختم نہیں ہوتا. یہ اپنی حیثیت وہی رکھتا ہے اور اپنا نقصان وہ پہنچاتا رہتا ہے. اس سے اوائڈ کرنے کا دو ہی طریقے ہیں. ایک تو پہلا وہی بتا تھا کہ جب فارمولیشن کریں تو ہم ایسے اجزاء اسے مکس کریں کہ اس میں افرا ٹاکسن پہلے سے ہی کم موجود ہو, اور تاکہ اوور آل پھر جو ہے وہ ایک خاص جو لمٹ ہے وہ کراس نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹاکسن بائنڈرز ہوتے ہیں, وہ اگر ہم استعمال کریں تو اس سے بھی اس کے انسانی صحت پہ جو اثرات ہے یا جانوروں کی صحت پہ جو اثرات ہے, مضر اثرات, وہ کم کیے جا سکتے ہیں. اس کی فلسفی یہ ہے کہ یہ بائنڈر جو ہیں یہ ٹاکسن کو آپس میں بائنڈ کر لیتے ہیں. اس میں چارکول ہے, اس میں مختلف نمکیات سے بنے ہوتے پروڈکٹ مختلف ہیں. اس میں سوڈیم بینٹونائٹ ہے, یہ گاچری جو ہے مٹی, کھریا مٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہے. تو یہ سارے ٹاکسن بائنڈر ہیں, اور یہ جب جانور کی خوراک کے ساتھ ہم 1 یا 2% اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ جو ٹاکسن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں اور اس کو جسم کے اندر جذب نہیں ہونے دیتے, اور جب وہ جانور فیسز وغیرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بات خارج ہو جاتے ہیں.
لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہے، کیونکہ وہ بائنڈر جو ہے وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے امینو ایسڈس ہیں، جیسے چھوٹے پروٹین کے مالیکیولس ہیں، جیسے مائکرو منرلس ہیں، ان چیزوں کو بھی بائنڈ کر لیتی ہے اور ان کو بھی وہ جانور کے جسم باہر خالی کر دیتے، جو ان کا فائدہ ہونا تھا وہ اتنا مکمل وہ نہیں ہو پاتا۔ اس کے مقابلے میں مختلف یسٹ ہے، یسٹ بھی پھپھوندی کی قسم میں وہ ایک اچھی یسٹ ہے۔ تو یہ جو عام مارکیٹ میں عام مل رہی ہے، عام جو پروگریسو فارمر ہے اکثر وہ یسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ یسٹ کے بڑے فائدے ہیں، ایک پہلے پریزنٹیشن میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یسٹ کافی مفید ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہیومن کی یا پیٹ کی انوائرمنٹ کو بہتر کرتی ہے، اس میں جو بیکٹیریا ہیں وہ اچھے طریقے سے خوش ہو کے کام کرتے ہیں، انوائرمنٹ طرف بہتر ہوتے ہیں، پی ایچ او اس کی بہت زیادہ ڈاؤن نہیں جانے دیتے اور دوسرے عوامل جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ پروبیوٹک کے طور پہ کام کرتے ہیں، پروبیوٹک ہیومن فوڈ میں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بھی مطلب اس کے طور پہ کرتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ابزارپشن وغیرہ میں وہ فائدہ مند۔ اور سب سے بڑی جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹاکسن کو بائنڈ کرتی ہے اور یہ اس کو اپنے ساتھ ملا کے تو یہ افلاٹاکسن کو وہ فیس کے ذریعے باہر بھیج دیتی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں کہ ایک تو لیول کم رکھا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ٹاکسن بائنڈر استعمال کیے جائیں۔ تو وہ اب اکثر یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو یسٹ ہے اس کا استعمال کافی حد تک خاص طور پہ کارپوریٹ ڈیری فارمز میں یہ کافی زیادہ ہو رہا ہے، لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر فیڈ سپلیمنٹ جو ہیں اس میں یہ یسٹ ہوتا ہے، ایون یہ جو اپنا کیا نام ہے البراز پاؤڈر جو جن کو یہ نظام پاکستان والے کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، یہ اس میں بھی یسٹ شامل ہے۔ تو یہ مختلف یہ جو یسٹ ہے یہ کافی ہیلپ فل ہے اس نقصان سے بچانے کے لیے بھی، اور اس کے مزید بھی فائدے ہیں۔ تو میں یہ فارمر سے کہوں گا کہ آپ جب بھی فارمولیشن کریں 1 یا 2% یسٹ ضرور اس میں استعمال کر لیں، تو نہ صرف یہ ٹاکسن کو کم کرے گی بلکہ اس کے مزید اضافی فائدے بھی ہوں گے۔ تو امید ہے کہ اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو ہم دودھ اور گوشت کو ایک میں جو مضر اثرات آ جاتے ہیں ٹاکسن کی وجہ سے ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں اپنی انسانی غذا میں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، ایفلاٹاکسن کی بات کی اور ٹاکسن بائنڈر کی بھی بتا دی، اور یہ ایفلاٹاکسن پیدا کسی ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، اور یہ یہاں پر بات نوٹ کروا دوں کہ اس کے ذمہ دار وہ گجر برادری جو دودھ دینے والے جو گھروں سے خشک روٹیاں لے جاتے ہیں بہت بڑے ذمہ دار ہیں، وہ چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ خدا یہ اس سے بچیے، خدا را اس سے بچیے، اور اگر آپ نے وہ غلطیاں کر دی ہیں اور آپ نے احتیاط نہیں کی تو اپنے جانوروں کو، اپنی انسانی نسل کو بچانا ہے تو آپ اپنے جانوروں کو البراق مسالہ ضرور کھلائیے۔ البراق مسالے میں وہ ساری توڑ ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ اتنا مہنگا نہیں ہے۔ 1 کلو 200 روپے کا ایک جانور، نارمل جانور 10 دن کے لیے استعمال کرتا ہے، آپ اس کو منگوائیے، انسانی زندگی کو بچائیے، جانوروں کی صحت کا بھی خیال رکھیے، اور ندائے کسان ٹی وی کا بھی خیال رکھیے۔ وہ خیال اس طرح رکھیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میں میزبان چودھری اختر فاروق اور میزبان ڈاکٹر مختوم جبار کو اجازت دیجیے۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔